الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات رقم ہے۔ سید الاصفیاء حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا فرمان علی شان ہے، فرمایا جو شخص جمعہ کی شب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل مجدہ اسے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ثواب سے زمین و آسمان، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایک اور تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، تفسیر عزیزی کے اندر رقم ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے، قرآن اسے نہ بھولے، قرآن اسے یاد رہے، تو تفسیر عزیزی کے اندر ایک نسخہ ہے، بڑا پیارا تحفہ ہے ناظرین۔ آپ نے فرمایا کہ تفسیر عزیزی کے اندر رقم ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے سونے سے پہلے، 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے سونے سے پہلے، اللہ جل مجدہ اس کا حافظہ بھی تیز کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، اور قرآن اسے نہیں بھولتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے جہاں دیگر فضائل بیان فرمائے، تفسیر عزیزی کے اندر یہ تحفہ اہل مفسر نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں پہلی آیات الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، یہ پہلی 5 آیات ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے بالکل متصل 2 آیات ہیں، لا اکراہ فی الدین سے لے کر ہم فیہا خالدون تک، یعنی 3 آیات یہ ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آخر تک، فرمایا یہ 10 آیات جو بندہ سونے سے پہلے تلاوت کرے گا، اللہ جل مجدہ اسے اس کا حافظہ مضبوط کر دے گا، قرآن اسے نہیں بھولے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 پر ہم بات کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے ہوتے نہیں، دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، جبکہ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سوچتے ہیں ہی نہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے، سو بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ سامعین محترم، الحمدللہ قرآن پاک کے عظیم مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسن شاہ صاحب جب بولتے ہیں تو علم و حکمت کا دریا رواں ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا نور عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شاہ صاحب کی آپ کا خیر مقدم ہے جی پروگرام میں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ منافقین کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں جی، اور پہلے ہم نے کفر پر بات کی تھی، اس سے پہلے ہم نے متقین و مومنین کی بات کی تھی۔ اب اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ وہ جو شخص جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ۔ محترم قاری صاحب، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ اس نے اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے لیے اپنی کتاب کے فہم کے دریچے کھولے۔ اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا جو حصہ اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک، پہلے تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جو ان آیات سے پہلے
سورہ بقرہ کے 2 خطبات گزرے ہیں، ٹھیک ان کے ساتھ اس کا ربط ٹھیک ہے، کیا ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں عرض کروں کہ کافر جو ہے وہ یک سائیڈڈ ہوتا ہے، جی اس کا مان تن دھن انکار کی طرف نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مسلمان ہے اس کا ظاہر اور باطن خدا کی بندگی میں سرشار رہتا ہے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور اس کی محبتیں اسوہ رسول کا طواف کرتی رہتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ اپنی چاہتوں کی تسکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیانات سے کرتا رہتا ہے. واہ 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 واہ. مسلمان جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں سے اللہ اور اس کے رسول سے مربوط ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کافر جو ہے وہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں سے منکر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب اللہ رب العالمین نے ایک تیسرا طبقہ وہ شروع کیا ہے جی جی، جس نے اپنا باطن کافروں سے ملایا ہوتا ہے اللہ. اور اپنا ظاہر مومنوں سے جی جی جی، ملایا ہوتا ہے. صحیح. وہ عرب لوگوں کا ایک محاورہ ہے جی شاہ جی. کہ فلاں شخص ہمیشہ اپنے عصا کے درمیان سے اس کو پکڑتا ہے ٹھیک ٹھیک، تاکہ دل چاہے تو ادھر ہو جائے، دل چاہے تو ادھر ہو جائے. ادھر ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کے 2 رخ ہوتے ہیں، 2 چہرے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھیک. وہ دوغلے ہوتے ہیں، اللہ اکبر. وہ یکسو نہیں ہوتے. صحیح. آپ ان کے خطرناک انداز زندگی اور طرز حیات کے جو نقصانات انسانی سوسائٹی کو پہنچتے ہیں یا اسلامی معاشرت کو، ٹھیک ہے، وہ دبیز بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے لیے جو آیات بیان ہوئیں وہ زیادہ تھیں، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ضرورت زیادہ تھی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کافروں کے لیے 2 ہی آیتیں استعمال ہوئیں، صحیح ہے. اس لیے کام ہوئی کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ اکبر. کہ زیادہ وقت ان پر صرف کیا جائے. لیکن منافقین کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی آیات کا سلسلہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو دوسرے رکوع کے آخر تک جا پہنچتا ہے. اللہ اکبر. ان کی شناخت پر، ان کی پہچان پر، ان کے انداز فکر پر، ان کی سوچ پر صحیح. رب کریم نے اپنے کلام کو نور بار کیا ٹھیک ٹھیک. تاکہ مسلمان لوگ اور اچھی سوچوں والے لوگ ان کی مضرتوں سے نقصان نہ اٹھا لیں. اللہ اکبر. یہ وجہ تھی کہ اب یہاں سے جب ان کا بیان کیا تو ان کی نشانیاں، ان کی علامات صحیح. اور ان کی سوچیں کھل کر ٹھیک ہے. قرآن حکیم نے بیان کی ہیں. جب یہ سلسلہ بیان شروع ہوا تو میں عرض کروں گا کہ کہا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ ٹھیک. مَن یقول، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی. آمنا باللہ، صحیح. ہم اللہ پر ایمان لائے. ایمان لائے. قاری صاحب اللہ پر ایمان لانا کوئی جرم تھوڑا ہی ہے. اللہ اکبر. صحیح. اللہ کو ماننا تو مقصود مذہب ہے، بے شک بے شک. مطلوب مذہب ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، تو یہ مقولہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اچھی چیز ہے، اور آگے آخرت کا ذکر انہوں نے کر دیا کہ ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں. صحیح. 2 چیزیں جو نصاب ایمان کی اہم ترین ہیں، اللہ اکبر. ان کا اظہار ان کی زبان سے قرآن مجید نے نقل کیا ٹھیک ٹھیک. کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت. اور وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک. لیکن آگے تردید کر دی قرآن مجید نے کہ وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے، ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے، یہاں سوچ انسان کی آتی ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں جی جی. جس کی وجہ سے قرآن نے تردید کر دی کہ وہ
اصحاب الایمان نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص چیز ہے، اللہ اکبر، کوئی خاص طرز ہے، ایٹیچیوڈ ہے، رویہ ہے۔ اللہ کو ماننا جرم نہیں ہے، اللہ منافقوں کا رویہ غلط ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس رویہ اور ایٹیچیوڈ پر گرفت کی، اور خصوصاً جب کہ وہ رویہ حریم رسالت میں آ کر اختیار کیا جائے، جی جی، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ اکبر، میں عرض کروں کہ یہ لوگ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے جی، تو شوق کا ایک سما بن گیا۔ اللہ اکبر، وہاں کے تو بچے بچیاں اور عورتیں مڈیروں پر چڑھ کر کے حضور کی آمد کی خوشی منا رہی تھیں۔ واہ واہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ واہ واہ واہ، تو مجھے بتائیں کہ کس ذہن کو تکلیف تھی، جی جی، کس دل میں کانٹے چبھ رہے تھے، اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو کون سا ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا؟ مفسرین نے ان کی تعداد بھی بتائی۔ اللہ اکبر، جس وقت تبوک کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت 12 منافقوں کا جی، ذکر کیا گیا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، حضور نے نام بھی بتائے، اللہ اکبر، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ واہ واہ واہ، ان کی تعداد بھی بیان فرماتے تھے۔ واہ واہ، رازدان مصطفیٰ، سبحان ہاں جی۔ اور ابن حبیب نام کا ایک مفسر گزرا، کتاب المخبر یا محبر اس نے قلم بند کی، اس کتاب کے اندر اس نے لکھا کہ یہ 31 تھے تعداد میں۔ اللہ اکبر، اور جب میں نے باقی تفاسیر پڑھی تو انہوں نے ان کی تعداد 55 لکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کی تعداد میں فرق ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مفسرین اور محدثین، لیکن ان کا وتیرہ یہ تھا کہ جس وقت یہ جان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے تو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ہیں، یہ کہتے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم تو آخرت کو ماننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے ان کے ایمان کی تردید کر کے کہا کہ ایمان کی ایک کسوٹی ہے، اللہ اکبر، ایمان کا ایک معیار ہے جس معیار پر پرکھا جا سکتا ہے، وہ معیار اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ واہ 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 واہ، اگر ان کو مانو گے تو پھر تمہارا ایمان باللہ قبول ہوگا، تمہارا ایمان بالآخرت قبول کیا ہوگا۔ بات ہے، کیا، اگر تم اس دروازے پر محبت سے نہیں آ سکتے، واہ واہ واہ، اس آسنا کی قدر نہیں کر سکتے، ان کی نسبتوں کو دل میں نہیں اتار سکتے، ہاں ہاں، تو رب کریم کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ کیا بات ہے، کیا، رب کریم نے مردم شماری نہیں کرنی، جی رب کریم نے ٹھوس، محکم، مستحکم اور سالڈ مسلمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھانے تھے۔ کیا بات، رب کریم نے اس آیت کے اندر واہ واہ شاہ صاحب، یہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اگر میں شاہ صاحب قبلہ کی ساری گفتگو کے شعر میں بند کروں تو یہی ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، پھر نہ ایمان باللہ ہے نہ ایمان بالآخرت ہے۔ ایمان اسی کا ہے کہ جس کی گلے کے اندر غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حکمت قرآن، اور مفسر قرآن ہمارے ساتھ ہیں۔ علم و حکمت کا دریا رواں ہے، الحمدللہ ہم اپنی جھولیاں بھریں۔ اب اگلی آیت مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں، یخادعون اللہ کے حوالے سے۔ قبلہ شاہ صاحب، یہ خدا کیا ہے اور منافقین کی طرف سے یہ مخادعت کیسی ہے، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے۔ محترم قاری صاحب، اس کے اندر آیت کے اندر جو مفہوم ہے، ٹھیک ہے، اس کو پانے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لفظ سے خدا پر ہم غور و فکر کریں۔ بالکل ٹھیک، اگر ہم اس لفظ کو سمجھ لیتے ہیں جی، تو آیت اپنے پورے مفہوم کے ساتھ ہمارے دل میں اتر جائے گی، ہمارے ذہن میں آ جائے گی۔ کیا بات، ہاں، اصل میں خدا دو طرح اس آیت میں استعمال کیا گیا، آپ محسوس کریں گے۔ مثلا پہلے کہا گیا کہ یخادعون اللہ جی بالکل، والذین آمنوا،
پہلے یخادعون کا آ گیا، ٹھیک ہے، آگے کا وما یخدعون، اللہ اکبر، یخدعون اور یخادعون جی جی، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ اکبر، پہلا جو ہے وہ باب مفعلہ استعمال ہوا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور دوسرا لفظ ثلاثی مجرد سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے کہ رب کریم نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، میں عرض کروں کہ خدا لفظ تہذیب اللغہ کے مؤلف نے لکھا جی، کہ کھوٹے سکے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو کرنسی ایک کھری ہوتی ہے جی جی، جس کو قبول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کھوٹا سکہ جو ہے اس کے عوض تو آپ مارکیٹ سے کوئی چیز نہیں لے سکتے، لے ٹھیک، سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں ناظرین کو بھی رکھنی چاہیے کہ کھوٹا سکہ دراصل خدا کی ایک جہت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، دوسرا میں عرض کروں کہ اونٹنی یا بکری یا گائے جس وقت وہ دودھ اتارتی ہے تھنوں میں یا کیری میں، تو ہم تو زمیندار لوگ ہیں، جی، بکریاں چرانے والے لوگ ہیں، سبحان اللہ، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اللہ اکبر، تو جس وقت آپ ان کا دودھ دونا چاہیں تو پہلے ان کے تھنوں پر ہاتھ مارنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کھیری سے اپنا دودھ تھنوں میں منتقل کر دیتے ہیں، ہم اللہ مادہ اکبر، جانور واہ، واہ، جتنے ہیں۔ واہ واہ، لیکن اگر ان کے مالک کا مانوس ہاتھ نہ ہو، ہوں، کوئی اور آدمی ان کا دودھ دونا چاہے تو ایک دم اونٹنی یا گائے یا بکری تھنوں سے اپنے دودھ کو واپس کھیری میں لے جاتی ہے، اللہ اور اکبر، کھیری سے واپس جناب وہ اپنے پیٹ کی طرف اس کو منتقل کر دیتی ہے۔ اللہ وہ اکبر، اونٹنی جو اپنے دودھ کو کھینچ لے پیچھے جی جی جی، اور کسی کا برتن نہ بھرے، ہاں ہاں اس اونٹنی کو کہتے ہیں خادع۔ ہاں ہاں، واہ واہ واہ، خادع اس اونٹنی کو عربی کیا زبان میں کہتے ہیں۔ صحیح، اب میں تیسرا معنی بسم اس اللہ، کا عرض کروں گا کہ خیدہ، ٹھیک ٹھیک، یا اس کو خیدہ اس کو پڑھا گیا ہے، جی، یہ دراصل اس راستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جی شاہ جی، کہ جو ٹیڑھا میڑھا ہو، منحنی ہو، اور بندہ سمجھے کہ میں اس راستے پر پڑھوں گا تو میں منزل پر پہنچ جاؤں گا، لیکن آگے راستہ اس طرح ہوتے ہوئے منزل کو گم کر دے، اس راستے کو بھی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کہ یہ حیدہ ہے یا خیدہ ہے، یہ راستہ۔ چوتھا معنی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، سوق خادعہ، ٹھیک ہے، مارکیٹ، بازار خادع کون سا ہوتا ہے؟ جس میں دن میں کئی دفعہ نرخ بدلیں، اللہ اکبر، صبح ریٹ اور ہو، ٹھیک ہے، دوپہر ریٹ اور ہو، شام ریٹ اور ہو، جس کے نرخ بدلتے رہیں اس کو کہتے ہیں کہ سوق خادع۔ منافقوں کے بھی نرخ بدلتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی قیمتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ہائے ہائے، رب کریم نے ایک ایسا لفظ ان کی علامات میں استعمال کیا جس کے اتنے معنی تھے۔ یاد رکھیے کہ جس وقت حق، سچ، کنکریٹ نظریہ جو ہو، اس کے خلاف جس وقت بندہ چال چل کے اس کو بدلنا چاہے، ٹھیک ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہے، تو اس کو خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، رب کریم نے کہا یخادعون اللہ ہائے ہائے، والذین آمنوا وما یخدعون۔ یاد رکھیے جب یخادعون لفظ استعمال ہوا تو اس میں کوشش ہوتی ہے دھوکے کی، یہ سارے معنی یہاں چسپاں کریں، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو دھوکہ دینا چاہے وہ کامیاب بھی ہو۔ جی جی، جس وقت اللہ کا ذکر کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے، کہ اللہ کو دھوکہ دے، لیکن آگے وما یخدعون، خدا لفظ ثلاثی مجرد سے لیا، کہتے ہیں کہ دھوکہ اللہ کو دینا چاہتے ہیں لیکن کامیاب خود کو دھوکہ دینے میں ہو جاتے ہیں۔ کیا بات، کہ انسان
اپنی بدنیتوں، بدعمالیوں، بد فکریوں کا رخ اصل میں اپنے ہی طرف جس وقت کر لیتا ہے، منافقت کی جڑیں یہاں سے پھوٹتی ہیں۔ رب کریم نے تو کرم کیا سبحان اللہ، اور بندوں کو سمجھایا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح، لومڑی کا راستہ، لومڑی جس وقت اپنا راستہ بناتی ہے جی جی، تو وہ کبھی بھی ایک راستہ اس کا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنا گھر جس وقت بناتی ہے تو کئی راستے رکھتی ہے، 5-6، کبھی اس سے نکل گیا۔ چوہے کی عادت بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا، ان کا گھر لومڑی کا گھر ہو یا چوہے کا، اس کو کہتے ہیں مخدہ، مخدہ، اس کو مخدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رب کریم نے دراصل چیٹنگ، دھوکہ بازی، افکار کا بدلنا اور سچائی سے دور ہٹنا، ٹھیک لوگوں کی طرف جانا، ان ساری گندی عادات کے لیے یہ استعمال کیا ہے۔ ایک تیسری چیز میں عرض کروں، جی بسم اللہ، بہت ہی قیمتی چیز، بسم اللہ، قبلہ قاری صاحب، جی ضرور، مفسرین نے یہاں لکھا ہے جی شاہ جی قبلہ، کہ یہاں نام اللہ کا ہے، یخادعون اللہ، اللہ، نام اللہ کا ہے۔ بے شک، یہاں پر مفسرین نے لکھا والمراد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہائے ہائے، مراد اس سے حضور ہیں اللہ، کہ جس وقت وہ آ کے حضور کو دھوکہ دیتے تو رب نے کہا محبوب تجھے دھوکہ نہیں دیتے، یہ مجھے دھوکہ واہ دیتے واہ ہیں۔ واہ، شاہ تو صاحب، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وما یخ، اور ایمان والوں کو۔ کیا بات ہے، کس قدر پذیرائی ہے، کس قدر واہ واہ محبت شاہ ہے، جی، کس قدر حوصلہ افزائی ہے، کس قدر نوازش ہے، کس قدر عطا ہے ایمان والوں پر۔ کتنی عزت دی اللہ نے ایمان والوں کو۔ واہ واہ، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھتری کے نیچے آئے تو رب نے کہا جو تمہیں دھوکہ دیتا ہے تمہیں نہیں دیتا، وہ مجھے دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، شاہ جی قبلہ جب لغت کی جانب بڑھتے ہیں نا، یقین کریں ایک عجیب علم و حکمت کا دریا نکل آتا ہے، اور کیا گہرے نایاب شاہ جی نکالتے ہیں۔ اور ویسے تو لغت والے جو ہیں وہ خشک لوگ ہوتے ہیں، لیکن شاہ صاحب جب لغت کی جانب بڑھتے ہیں تو وہاں بھی محبت اور عشق کا دریا رواں ہو جاتا ہے۔ یہاں قبلہ شاہ صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں کہا گیا وما هم یشعرون، کہ وہ دستور دنیا یہ ہے کہ بندہ دوسرے آدمی کو دھوکہ دیتا ہے، اور یہاں کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کا خود کو دھوکہ دینا کیسا ہے؟ جس وقت وہ غلط بات کرے گا اس کو پتہ ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، ہاں، وہ جا رہا ہو کراچی صحیح ہے، اور جناب وہ لوگوں کو بتاتا چل جائے کہ میں جناب علی پشاور جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مشہور محاورہ ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 روٹیاں۔ جی شاہ جی، انسان کے اندر جو ہوس ہوتی ہے ہوس، انسان اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ محترم قاری صاحب، منافقین کی حالت بھی یہی ہے، یہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، جی، یہ لوگوں کے پاس حقائق کو تبدیل کرتے ہیں، یہ لوگ حضور کا راستہ روکتے ہیں، یہ لوگ مالی منفعت کے پیچھے اپنی جانیں بہا دیتے ہیں۔ تو رب کریم نے کہا یہ خود سے دھوکہ ہی تو ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے شاہ جی کہ یہاں شعور کی بات بھی ہوئی، یہ شعور کیا چیز ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ بھی کچھ موتی عطا فرما دیں۔ قاری صاحب، یہ شعور لفظ بابا ہے، سبحان اللہ، یہ شعور اور شعر کا مادہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے سبحان اللہ، یہاں اپنے شعر میں یہ بیان کیا ہے، الطاف حسین حالی نے یہ کہا ہے، میر تقی میر نے یہ کہا ہے، غالب نے یہ کہا ہے۔ شعر اور شعور دونوں مادے کے اعتبار سے ایک ہی جگہ سے پھوٹنے والے یہ پودے ہیں یا شاخ گل ہے۔ اصل میں شعور کا تعلق بھی دماغ سے ہوتا ہے اور شعر کا تعلق بھی دماغ سے ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، وہ جو مسکین شاعر ہیں وہ سارا دن جس وقت قافیے جوڑتے ہیں، ردیف جوڑتے ہیں، تو ان کو کھانے کی بھی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو شعر جب تک شعور نہ ہو شعر نہیں کہا جا سکتا۔ تو شعور نہ ہو تو مذہب بھی اپنے تمام معنی کے ساتھ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سب سے پہلے دل کو درد مند بناتا ہے، دل کو درد بنانے کے بعد ذہن کو شعور دیتا ہے کہ اللہ کی پہچان پیدا ہو، رسول کریم علیہ السلام کی پہچان پیدا ہو۔ رب کریم نے یہاں منافقین کے بارے میں کہا کہ ان کا شعور ہی نہیں ہے، ان کا مخ معافی، ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے
شاہ جی قبلہ آگے ان کے مرض کی بات ہے اور اس پہ کی جانب میں نے بڑھنا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور بیماری کیسے منافقین کے دلوں کو پکڑ لیتی ہے. ناظرین اس کی جانب بڑھیں گے، یہ سوال میں چھوڑے جاتا ہوں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم ہے اور حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہم سب اپنی قسمت پہ خوش ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قرآن کا جو نور ہے ہمیں عطا فرما رہے ہیں اور ہم اپنے دامن بچھائے بیٹھے ہیں. اور یہاں منافقین کے دلوں میں جو شاہ صاحب قبلہ مرض ہے، سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان کے دلوں میں جو مرض ہے، بیماری کیسے منافقین کے دلوں کو پکڑ لیتی ہے؟ قاری صاحب میں 1 منٹ آپ کا لوں گا. جی شاہ جی. قرآن مجید میں مومن کے دل کی صفات بھی بیان کی، سبحان اللہ. اور جو لوگ منکر ہیں ان کے دلوں کی حالت بھی بیان کی. بے شک. دلچسپ بات ہوگی میرے ناظرین کے لیے کہ قرآن مجید نے منافق کے دل کی 9 حالتیں بیان کی. اللہ. جیسے مومن کے دل کی حالت بیان کی تو کہا کہ ایمان والا جو ہوتا ہے اس کا دل منیب ہوتا ہے، سبحان اللہ. یعنی قلب منیب، اس کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہوتا ہے. ایک جگہ کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. واہ واہ واہ. تو وہاں قلب سلیم، مومن کا دل قلب سلیم ہے، مومن کا دل جو ہے قلب منیب ہے. سبحان اللہ. یہاں منافقین کے دل کی 9 حالتیں جی قرآن مجید نے بیان کی ہیں. میں بہت کم وقت میں جی بسم عرض کروں گا کہ سورہ نحل میں کہا قلوبہم منکرہ، ٹھیک. ان لوگوں کے دل منکر ہیں، صحیح. یہ تسلیم نہیں کرتے، یہ اللہ کا دین قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا فی قلوبہم الحمیہ، اللہ اکبر. یہ سورہ فتح کی 26ویں آیت ہے ٹھیک ہے. کہ ان کے دل میں تعصب ہے. دنیا میں جتنے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ تعصبات میں پڑے ہوئے ہیں، سب منافقت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید نے تو کہا کہ یہ منافق کے دل کی علامت ہے صحیح ہے. کہ اس میں تعصب ہوتا ہے. مومن کا دل تو سلیم ہوتا ہے، واہ واہ. پاک صاف ستھرا، نہ حسد اس میں، نہ بغض اس میں. وہ حضور کو دیکھنے والا ہوتا ہے. حضور کو دیکھنے والے کا دل کب میلا ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات. کب گندا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن مجید نے کہا کہ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. پھیرنے کا مطلب انحراف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. منافقت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ انحراف کی کالک اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، وہ سیدھے راستے پر چلتا ہی نہیں. اللہ اکبر. اس کو سیدھا راستہ جو ہے وہ پسند ہی نہیں. پھر کہا فویل للقاسیہ قلوبہم، ان کے دل میں کساوت ہے، سنگ دلی ہے، ان کے دل سخت ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں. پھر کہا لا تسمع الموتى، منافق اور کافر کا دل مردہ ہے، مومن کا دل زندہ ہے. مومن کا دل زندہ ہے اللہ کے ذکر سے، مومن کا دل زندہ ہے اللہ کے ماننے سے، سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے. اللہ. اس کے دل کی یہ حالت ہے. واہ واہ. اور جو کافر آدمی ہے، منافق ہے، اس کا دل اللہ نے سخت کر دیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے مردہ ہے. پھر کہا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ ہے، ان کے دل صاف ستھرے ہی نہیں ہیں. پھر کہا فی قلوبہم مرض، جو آج ہماری آیت، صحیح، ان کے دل میں بیماری ہے. بیماری ہے. دل میں بیماری ہونے کا مطلب یہ ہے قاری صاحب، بیماری احوال بدل دیتی ہے، زبان کا ذائقہ بدل دیتی ہے. آپ ناک سے کوئی سونگیں، بیمار آدمی کے سونگنے کا انداز اور ہو جاتا ہے. کرونا جو ہے وہ سونگنے کی پاور ہی کو ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو بیماری احوال کو بدلتی ہے. تو رب کریم نے کہا منافقوں کے دل میں جب سے منافقت کا روگ آیا ہے، جی جی، ان کے ذائقے بدل گئے ہیں، ان کی سوچیں بدل گئی ہیں، ان کے محسوسات بدل گئے ہیں، ان کے آثار حقیقت بدل گئے ہیں. نہ ان کی آنکھ کام کرتی ہے، نہ ان کے ذہن کام کرتا ہے، نہ ان کے کان کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں سے مومن کی کیا مزیدار زندگی ہے
کہ آنکھ دیکھنے والی ہے، کان سننے والے ہیں، زبان بولنے والی ہے، وہ حق کے ساتھ رہتا ہے، وہ سچائیوں میں رہتا ہے، دل اس کا بیمار نہیں ہے، اس پر زنگ نہیں ہے، صاف ستھرا ہے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، رحمت ہی رحمت، اور خوشبو ہی خوشبو۔ قرآن مجید نے آگے کہا کہ معاف کیجئے کہ یجعل صدرہ ضیقا، ان کا دل تنگ ہوتا ہے، ان کا دل وسیع بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کہا طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ نے مور لگا دی ہے ان کے دل پر ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے۔ تو اس آیت میں یہ سارے معانی سامنے لے آئے۔ تو رب کریم نے کہا فی قلوبہم مرض، کس قدر بدبختی ہے محترم قاری صاحب کہ انسان خود گند میں کھڑا ہے جی، اور اس کے لیے عذاب نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اب ان کی بیماری کو کام نہیں کروں گا، بڑھاؤں گا، اللہ، ان کی اور کیفیت گندی ہوگی، ان کی زندگیاں گندی ہو جائیں گی۔ اے میرے اللہ تو کیوں کرے؟ انہوں نے کہا میرے محبوب سے رخ پھیر لیا، میرے محبوب سے رخ پھیر لیا، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، نہ کلام ان پر اثر کرتا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یہ قیمت دیتے ہیں۔ یہاں سے بدقسمتی کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ جناب محترم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو منیب بنائے، آمین۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے۔ جی، کیا کہنے ناظرین کرام، شاہ صاحب قبلہ نے جو دلوں کی کیفیت بیان کی ہے، کیا کہنے۔ اور مجھے وہ یاد آ رہی ہے دربار مصطفیٰ میں جب کریم آقا کی بارگاہ میں اصحاب رسول بیٹھے تھے تو کریم آقا نے فرمایا آنے والا جنتی آ رہا ہے۔ تو اصحاب رسول کے اندر بڑا پیدا ہوا کہ ابھی وہ آیا نہیں اور سرکار نے اسے جنت دے دی۔ تو جناب ایک بوڑھے صحابی آئے تھے ناظرین، بوڑھے صحابی، لوگوں نے ملاقات کی، یار تو بڑا خوش بخت ہے، تو آیا نہیں تھا، تجھے جنت مل گئی۔ 3 دن یہی اعلان ہوتا رہا اور 3 دن وہی بابا، وہی بزرگ صحابی آتے رہے۔ اور جناب ایک صحابی نے بعد میں پوچھا تھا بھی آپ کرتے کیا ہیں، آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ آپ ہر دفعہ جنت لے جاتے ہیں؟ تو فرمایا تھا میرے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہے، میرا دل منیب ہے، جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ یہ جو آیات بینات ہم نے پڑھی ہیں، ان تینوں آیات کی تلخیص میں چاہوں گا ناظرین کے سپردہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ مسلمان جی، کو اپنی زندگی اسلام کے قطعی اصولوں کی روشنی میں گزارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کو دو ٹوک ہونا چاہیے، واشگاف ہونا چاہیے، صحیح، دو رخا پن، دوغلا ہونا، جی ادھر غور ہونا ادھر اور ہونا، جی، یہ ٹھیک کام نہیں نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا، ان کی اطاعت، ان کی محبت پر مسلمان کو کوئی سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ ہے بسم اللہ، کہ مخادعت، دھوکے انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ، انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جس سے اس کی شخصیت خوبصورت نظر آئے، گھر والے بھی اس پر اعتماد کریں اور دار والے بھی اس پر، باہر والے بھی اس پر اعتماد کریں۔ سبحان اللہ، اعتماد بڑی چیز ہے، بہت چیز، اور اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے، اس میں کوئی کچرا نہ آئے، میل نہ آئے، واہ واہ، تعصب نہ آئے، واہ واہ، اس میں حسد نہ آئے۔ کیا بات، اس کا جو وظیفہ اللہ نے بنایا ہے وہی کام کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ سبحان اللہ، منافقت کو اور اس مرض سے بچنے کے لیے دوا اللہ کا ذکر ہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا ہے، ان کی اطاعت ہے، ان سے محبت ہے۔ کیا بات، قرآن مجید کی ان 3 آیتوں کے آخر میں کہا گیا دردناک عذاب ہے ان کے لیے، جی جی بالکل، اس لیے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹے، تو وہ لوگ جو جھوٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی دنیا میں بھی تلخ ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن بھی ان کی زندگی تلخ ہو کیا بات۔ ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب کی مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں افراد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور شاہ صاحب قبلہ کا جو ہمیں وظیفہ ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بالکل آنکھیں بند کر لیں اور سر کو جھکا لیں اور دل میں اللہ اللہ اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور دیکھیں، میں ایک اور آخر میں بات عرض کرنا چاہوں گا، سکینوں میرے دل کی بات کر رہے ہیں اور شاہ صاحب قبلہ نے دل کے حوالے سے بات کی۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ دربار مصطفیٰ میں سیدنا عمر فاروق حاضر ہیں اور میرے آقا نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ پکڑا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا عمر بتاؤ نا تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، بتاؤ نا تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ تو وہ سچے لوگ تھے، عرض کی یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے،
میرے ماں باپ قربان، میری دولت قربان، سب وطن قربان۔ سرکار دو عالم نے پوچھا اپنی ذات کے حوالے سے کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ دل میں جھانک کے انہوں نے جو بات کہی، تو سرکار دو عالم نے جو نظر کی نا، جو قبلہ شاہ صاحب نے پچھلے پروگرام میں بات بیان کی تھی، نظر سے بڑا کچھ ہوتا ہے۔ نظر پڑ جائے تو کرم ہو جاتا ہے، جب نظر ہو جائے۔ سرکار دو عالم نے نظر کی، اسی لمحے نظر کی، اور وہ معراج عطا کر دی دل کو، ایمان کو وہ معراج عطا کر دی۔ عرض کی یا رسول اللہ اب اپنی جان بھی، میری جان بھی آپ کے نام پہ قربان ہے۔ تو سرکار دو عالم نے جب دل کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ رب کائنات ہمیں ہمارے دلوں کو منزہ کرے، مصفہ کرے، منیب کرے، اور قرآن پاک کا نور رب کائنات ہمارے دلوں کے اندر ڈیل دے۔ میں آخر میں مفسر قرآن، مفکر اسلام اور عالم اسلام کے عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت استاذ العلماء اور جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ شاہ جی کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رہے اور یہ علم و حکمت کا دریا ہمیشہ رواں رہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔